بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، آپ دیکھ رہے ہیں علمی مذاکرہ چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان افتخار علی گیلانی۔ ناظرین، آپ کو یہ جان کر بے حد خوشی محسوس ہوگی کہ آج میں ایک نئی سیریز کا آغاز کر رہا ہوں اور یہ سلسلہ بھی قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے ہے۔ آپ کو ایک نئی چیز سے روشناس کرانے کی کوشش کر رہا ہوں اور وہ ہے قرآنک انسائکلوپیڈیا۔ قرآنک انسائکلوپیڈیا یہ ایک ایسا کام ہے جو محترم جناب پروفیسر اشفاق احمد خان صاحب نے کیا ہے۔ پروفیسر صاحب نے ہماری زندگی کے جتنے بھی شعبہ جات ہیں تقریباً ان سب پر کام کر کے یہ ایک منفرد چیز ہمارے سامنے پیش کی ہے۔ تو آج میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ قرآنک انسائکلوپیڈیا کیا ہے۔ السلام علیکم پروفیسر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو پروفیسر صاحب میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے وقت عنایت فرمایا۔ تو آپ نے یہ اتنا بڑا کام کیا، پہلے آپ نے انگلش میں کیا اور اب آپ نے اس کو اردو میں کیا، تو یہ قرآنک انسائکلوپیڈیا ہمارے ناظرین کو بتائیں کیا ہے؟ جی، اصل میں جتنے بھی ہمارے علوم یونیورسٹی میں، کالجز میں، اسکولوں میں پڑھائے جا رہے ہیں، ان سب کو قرآن مجید کی روشنی میں ڈسکس کیا گیا ہے۔ جی، اور کوئی بھی چیز استثنا نہیں باقی رکھی گئی، اور میرا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ کام اس پر مکمل ہو چکا ہے۔ کام اس پر ابھی باقی ہے اور راہیں کھلی ہیں امت مسلمہ کے لیے کہ اس میں مزید تدبر اور غور و فکر کر کے ایک ایسا دادِ مستقیم تیار کریں کہ جس سے انسانیت کی فلاح و بہبود ہو، عقبیٰ اور آخرت اور دنیا کی فلاح و بہبود اس میں شامل ہو۔ تو یہ سب سے پہلے جو کام کیا گیا وہ انگریزی میں تھا۔ جی، انگریزی میں 6 جلدیں 1,000 صفحے کی تیار ہو گئیں۔ دوست صاحب نے فرمائش کی کہ انگریزی جاننے والے اس معاشرے میں بہت کم لوگ ہیں، لہذا ان کو اردو میں منتقل کیا جائے۔ چنانچہ سن 8 کے بعد یہ کام شروع کیا گیا اردو کا، اور 2019 میں یعنی پچھلے سال اس کی تکمیل ہوئی۔ یہ سارا کام جتنا بھی ہے یہ سوائے حیدرآباد اور کراچی کے پنجاب کی شاید ہی کوئی لائبریری ہو جس کو میں نے چھوڑا ہو۔ سب لائبریری سے میں نے استفادہ کیا اور لائبریرین صاحبان نے بھی اچھی خاصی مدد کی اور تعاون کی اور ویلکم کہا مجھے۔ تو اس میں جو ہے سب سے بڑی بات قرآنک انسائکلوپیڈیا کی کہ دشمنان اسلام نے جو کچھ غلط باتیں کی ہیں اور نبی علیہ السلام کی ذات اقدس پر اور قرآن مجید پر غلط باتیں کی ہیں، ان کا جواب، ان اعتراضات کا جواب میں نے مثبت طور پر وہ کیا ہے۔ مثلا امریکہ کا جو کنکاد ہے، اسکالر ہے، قرآن مجید پر اس نے 78 اعتراضات کیے ہیں۔ ان 78 اعتراضات کو میں نے پہلے اس کی زبان میں پہلے نقل کیا اور پھر اس کے بعد اس کا جواب دیا 78 پورے اعتراضات کا۔ مقصد اس کا یہ تھا کہ لوگوں کو قرآن مجید سے بدظن کیا جائے اور یہ ثابت کیا جائے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ یہ جتنی بھی باتیں ہیں 15ویں جلد کے شروع میں اور 16ویں جلد کے آغاز میں ان سب کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ بڑی اچھی بات ہے۔ یہ جتنے بھی علوم اسلامی کے اسکالرز ہیں ان کی رسپانسبلٹی ہے کہ جو مستشرقین کے اعتراضات ہیں تو ان کا جواب دیا جائے۔ ماشاءاللہ آپ نے یہ ایک بہت بڑا اہم کام کیا۔ تو پروفیسر صاحب ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ آپ نے کن شعبہ جات پہ کام کیا، یعنی قرآن مجید کے حوالے سے آپ نے کتنے شعبے اس میں سے آپ نے اخذ کیے اور کتنے شعبوں کے بارے میں آپ نے بتایا؟ شعبہ جات بے شمار ہیں، تقریباً عنوانات اس کے 500 سے اوپر بنتے ہیں۔ جی، 500 سے اوپر جب عنوانات بنتے ہیں تو ظاہر ہے اس میں ہر چیز، زندگی کے ہر شعبہ حیات اور تمام علوم جو مادر علمی میں پڑھائے جا رہے ہیں ان سب کا احاطہ کیا گیا ہے۔ اور اس میں فزکس، کیمسٹری، کمپیوٹر سائنس، بایو، میتھمیٹکس، جی ہوم اکنامکس بھی ہوگا پھر تو؟ ہوم اکنامکس بھی ہے، ہوم اکنامکس، جی ہوم پولیٹیکل سائنس تو ویسے ہی ہے۔ جی تو یہ تو آپ نے کمال کیا۔
اور پبلک انٹرسٹ کے بھی مضامین ہیں جی، مثلاً ہوا بازی، اچھا ہوا بازی جی جی اور کلوننگ جس کا آج کل بہت بڑا چرچا ہے، جی قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے. اور اس کے لیے میں نے سورہ طارق کی ایک آیت نکالی کہ جس سے وہ لوگ ثابت کرتے ہیں کہ کلوننگ جائز ہے، اور میں نے ثابت کیا ہے کلوننگ جائز نہیں ہے. جانوروں میں تو ٹھیک ہے، لیکن انسانوں میں اس کا ہونا بے حیائی کا مظہر ہے. قرآن مجید اس کی اجازت نہیں دیتا. اسلامی معاشرہ تو انتہائی پاکیزہ معاشرہ ہے، اس میں اس قسم کی باتیں پنپ نہیں سکتی، نہ ان کا کوئی داخلہ اس میں وقوع پذیر ہو سکتا ہے. تو پروفیسر صاحب آپ تو علوم اسلامیہ کے اسکالر ہیں، تو یہ سائنسی علوم پر کام کیسے کیا آپ نے؟ یہ مختلف شبہات سے میں نے استفادہ کیا. جی مثلا میڈیکل سائنس ہے، مجھے تو کچھ پتہ نہیں تھا میڈیکل سائنس کیا ہوتی ہے. جی بالکل. تو ڈاکٹر صاحبان سے استفادہ کیا اور انہوں نے اچھی بڑی رہنمائی کی. اور اسی طرح کمپیوٹر سائنس ہے، اس کے بارے میں بھی مختلف احباب سے میں نے. لطف کی بات یہ ہے کہ ایک صاحب سے میں ملا کہ جی قرآن مجید اور کمپیوٹر سائنس کا جو باہمی تعلق ہے اس کے بارے میں آپ ذرا مجھے رہنمائی فرمائیں. وہ بڑے حیران ہوئے، کہنے لگے جی کمپیوٹر سائنس کا قرآن مجید سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں بڑا حیران ہوا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ قرآن کا اپنا دعویٰ ہے کہ ہر چیز اس میں موجود ہے. پھر میں نے ڈگ آؤٹ کیا، تحقیق کی، تدبر کیا. پھر ان کے پاس میں مضمون لے گیا. میں نے کہا دیکھیں جی یہ کمپیوٹر سائنس ہے اور قرآن مجید اس کے بارے میں یہ فرماتا ہے ڈیٹا سیوڈ، ڈیٹا ریٹریوڈ اور سارا جتنا بھی ہے وہ ان کے آگے رکھا. بڑے حیران ہوں وہ، کہنے لگے یہ بڑی عجیب بات ہے. میں نے کہا قرآن مجید کا دعویٰ ہے اس قسم کا تو اس کو بحیثیت مسلمان کے ہمارا فرض بنتا ہے کہ اس کو حق ثابت کریں، حقیقت کو وہ آشکار کریں تاکہ لوگ جو ہیں زیادہ مستقیم کی طرف آئیں اور رہنمائی حاصل کر کے اپنی آخرت اور اپنی دنیا بنائیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. پروفیسر صاحب اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں. آپ نے یہ ایک بہت بڑا انقلابی کام آپ نے کیا اور آپ نے وقت سے پہلے ریٹائرمنٹ لی اور اپنی زندگی کو قرآن مجید کی خدمت کے لیے وقف کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے. آمین آمین آمین. پروفیسر صاحب بہت شکریہ. انشاءاللہ آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. ہم اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے آپ کے پاس ایک بار پھر اور ناظرین سے بات کریں گے انشاءاللہ. ناظرین اکرام، جیسا کہ آپ نے دیکھا پروفیسر اشفاق احمد خان صاحب نے قرآنک انسائکلوپیڈیا کے حوالے سے آپ کو بھی معلومات فراہم کی اور میرے لیے بھی ایک نئی چیز تھی کہ پروفیسر صاحب نے اتنا بڑا کام کیا. تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بھی قرآن مجید فرقان حمید کی طرف آئیں اور قرآن مجید ہمیں پکار کے یہی کہہ رہا ہے افلا یتدبرون القرآن افلا ینظرون افلا تعقلون افلا یشعرون. تو پروفیسر صاحب نے یہی تفکر اور تدبر کیا اور قرآن میں سے آپ دیکھیں کہ کتنے مضامین کو نکالا. تو انشاءاللہ ان سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا اور اسٹیپ بائی اسٹیپ انشاءاللہ یہ مختلف علوم پر بات بھی کریں گے. اگلے پروگرام میں ہم قرآن اور سائنس پر بات کریں گے. اس وقت تک کے لیے افتخار علی گیلانی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.